یہ جو آخرت کا شفیع ہے نا، یہ قیامت پہ سفارش کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے سفارشیں کہیں قبول ہوتی ہیں اور کہیں قبول نہیں ہوتی. جہاں سفارش قبول نہیں ہوتی وہ جج کی عدالت ہے، اور جہاں سفارش قبول ہوتی ہے وہ مالک کی عدالت ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت میں جج بن کے فیصلہ کروں گا. اللہ نے فرمایا قاضی یوم الدین، جی نہیں، مالک یوم الدین، میں قیامت میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا. جج کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، ملک کے آئین کا پابند ہوتا ہے، وہ سفارش پر رعایت نہیں دے سکتا. اقراری مجرم کو اگر کوئی اقرار کر کے کہہ دیجیے مجھے مرڈر ہوا ہے، قتل ہو گیا، لیکن بھول کے ہوا ہے، جج چھوڑ دے گا؟ چھوڑ دینے کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. وہ قاضی ہے، وہ کہے گا میں اس کانسٹیٹیوشن کا پابند ہوں. لیکن اگر مالک آ جائے، یعنی والد آ جائے جو وارث ہے، وہ معاف کر دے تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. رب نے فرمایا لوگو مالک یوم الدین، میں قیامت میں قاضی نہیں، مالک بن کے فیصلہ کر رہا ہوں، جسے چاہوں گا رہا کر دوں گا. تو رہائی میں تو سفارش چاہیے. جیسے آج اگر کسی کو پھانسی ہو جائے، اعلیٰ عدلیہ پھانسی بھی دے دے، سپریم کورٹ آف دا پاکستان سب سے بڑی عدالت، تو وہاں ریویو پٹیشن بھی اگر بندے کی رد ہو جائے، نظر ثانی کی اپیل، تو پھر صدر کے پاس معاملہ جاتا ہے. کیوں؟ صدر کے پاس کانسٹیٹیوشنلی یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو سزا معاف کر دے. پھر صدر کے پاس لوگ جانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واسطے ڈھونڈتے ہیں، کانٹیکٹ ڈھونڈتے ہیں، وسیلہ بناؤ، ایک بندے کو لو جو سفارش کرے، صدر تک پہنچائے. سنو، جب اسے گھر سے اٹھاتے ہیں، اس سفارشی کے لیے گاڑی کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی گاڑی میں پیٹرول بھی ہم ڈالیں گے، اور اس کو راستے میں اچھے اچھے ہوٹل سے کھانا بھی کھلائیں گے. وہ ادھر جا کر 2 جملے بولے گا، ہمارا کام ہو جائے گا. واپسی میں اسے گھر ڈراپ کریں گے، اس کی جیب بھی گرم کریں گے. اس کو کوئی برا نہیں کہتا. اور بھائی یہ لوگ تو ہمارے آخرت کے سفارشی ہے، اور دنیا کے سفارشی پہ ہم جان مال وقت لگاتے ہیں. ہمیں چاہیے جیسے دنیا کی سفارش پر ہم اچھائی کر رہے ہیں، ہم آخرت کے شفیعوں کی بھی ایسے قدر کریں. میں کوئی ڈونیشن کی آپ کو اپیل نہیں کر رہا، لیکن غیرت کے دروازے پہ ناک کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں کہ دوستو آخرت کے معاملات میں بھی ہمیں ایسے افراد تیار کرنے چاہیے جو ہماری آخرت میں ہمارے لیے نجات دہندہ ہوں.